شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں کتاب حلیۃ الاولیاء ابن ناصر کو سنا رہا تھا کہ اسی اثنا میں مجھے رکت ہوئی اور خیال ہوا کہ میں مخلوق سے قطع تعلق کر کے گوشہ نشینی اختیار کروں اور عبادت الہی کرتا رہوں۔ میں اسی غرض سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں آیا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، تم مخلوق سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہو مگر ابھی نہیں، اول تم علم حاصل کرو، مشائخ طریقت کی خدمت میں رہ کر ان سے ادب اور سلوک سیکھو تو تمہیں اس وقت مخلوق سے انقطاع کرنا جائز ہوگا۔ اگر تم اس سے پہلے گوشہ نشینی اختیار کرو گے تو تمہاری مثال مرغ بے پر کی ہوگی۔ جب تمہیں کوئی دینی مشکل پیش ہوگی تو اس کو پوچھنے کے لیے باہر نکلو گے۔ گوشہ نشین ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ شمع کی طرح روشن ہو تاکہ لوگ اس کی نورانی روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شیخ عبدالعباس الخضر نے بیان کیا ہے کہ ہم کئی لوگ ایک شب کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مدرسہ میں حاضر تھے۔ خلیفۃ المستجب باللہ ابو المظفر یوسف بن المختصہ امر اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کر کے آپ کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ خلیفہ موصوف اس وقت آپ سے نصیحت کرنے کی غرض سے آیا اور اپنے ساتھ 10 تھیلیاں زر نقد بھروا لایا۔ یہ تھیلیاں خلیفہ موصوف نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے ان کو لینے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ موصوف نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ اسے قبول فرما لیں، مگر آپ نے اس کے اصرار سے صرف 2 عدد ہی تھیلیاں اٹھائیں اور اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ پر آپ نے ان تھیلیوں کو رکھا اور دونوں ہاتھوں سے نچوڑ دیا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے خلیفہ سے فرمایا کہ تم خدائے تعالیٰ سے نہیں شرماتے؟ لوگوں کا خون کر کے تم اس مال کو میرے پاس لائے ہو۔ خلیفہ موصوف یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر رسول اللہ سے اس کے نسب متصل ہونے کی عزت و حرمت مد نظر نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محلات تک بہا دیتا۔ قدرت العارفین شیخ ابو الحسن علی ارقریشی بیان فرماتے ہیں کہ 579 ہجری کا واقعہ ہے کہ روافظ کی ایک بہت بڑی جماعت خشک کدہ جو کہ سلے ہوئے اور مور شدہ تھے لے کر آئے۔ ان لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ بتلائیے ان دونوں گدوں میں کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے تخت سے اتر کر ایک گدے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا، اس میں آفت رسید بچہ ہے، اور اپنے صاحبزادے عبدالرزاق کو اس گدوں کو کھولنے کے لیے فرمایا۔ جب وہ کھولا گیا تو اس میں سے وہی آفت رسیدہ بچہ نکلا۔ اس کو آپ نے دست مبارک سے اٹھا کر فرمایا، قم باذن اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسرے گدے پر اپنا دست مبارک فرمایا، اس میں صحیح و سالم تندرست بچہ ہے۔ اپنے بیٹے کو کھولنے کا حکم دیا، کھولا تو اس میں بچہ نکلا جو چلنے لگا۔ آپ نے اس کو پیشانی سے پکڑ کر فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹھ گیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر یہ لوگ اپنے روافظ نظریات سے تائب ہو گیا۔ نیز اس وقت آپ کی یہ کرامت دیکھ کر مجلس کے 3 شخصوں کی روح پرواز کر گئی، واللہ عالم۔ نیز شیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا، مجھے اس وقت ایک ضرورت پیش آئی، میں اسے پوری کرنے کی غرض سے نکلا۔ آپ نے فرمایا، چاہو، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں امر کا خواستگار ہوں۔ میں اس وقت امور باطنی میں سے ایک امر کی خواہش کی تھی، چنانچہ اس وقت مجھے وہ حاصل ہو گیا۔ آپ کے رکابدار ابو العباس احمد بن محمد القریشی بغدادی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ سواری پر جامعہ منصوری تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس آئے، آپ نے اپنی چادر اتاری، چادر اتار کر پیشانی پر سے ایک بچھو نکال کر زمین پر ڈالا۔ جب یہ بھاگنے لگا تو آپ نے فرمایا، مر جا، تو اسی وقت یہ بچھو مر گیا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، اس نے مجھ کو جامعہ حضوری سے یہاں تک 60 مرتبہ کاٹا۔ ایک دفعہ بغداد کی قحط سالی میں آپ سے تنگ دستی فاقہ کشی کی شکایت کی تو آپ نے مجھے قریباً 10-12 سیر گندم دیے اور فرمایا، اسے لے جاؤ اور کوٹھے میں بند کر دو
اور صرف ایک طرف سے اس کا منہ کھول کر حسب ضرورت اس میں سے نکال لیا کرو، مگر اسے کبھی دیکھنا مت۔ چنانچہ اس گیہوں کو 5 سال تک کھاتے رہے۔ ایک دفعہ میری زوجہ نے اس کوٹھے کا منہ کھول کر دیکھا اس میں کتنے گیہوں ہیں، تو اس میں جس قدر اول روز دانے ڈالے تھے اتنے ہی معلوم ہوئے۔ پھر یہ گیہوں 7 روز میں ختم ہو گیا۔ میں نے آپ سے اس کا ذکر فرمایا، آپ نے کہا اگر تم اسے نہ دیکھتے تو اسی طرح کھاتے رہتے۔ عمر بن حسین بن خلیل بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے روبرو ہی منہ گھٹے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس وقت میں نے قندیل کی طرح ایک روشنی سی دیکھی جو آپ کے دہن مبارک سے 2-3 دفعہ قریب ہو کر واپس ہو گئی۔ میں نے نہایت متعجب ہو کر اپنے جی میں کہا کہ میں لوگوں سے ضرور اس کا ذکر کروں گا۔ آپ نے اسی وقت فرمایا کہ تم خاموش بیٹھے رہو، مجلس کی باتیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ پھر میں نے آپ کی وفات تک اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ شیخ ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ جب میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر آپ سے تحصیل علم کیا کرتا تھا، اس وقت آپ ہی کا کوئی کام کرنے کی غرض سے اکثر اوقات شب بیداری کیا کرتا تھا۔ چنانچہ 553 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک شب کو آپ اپنے دولت خانہ سے باہر تشریف لائے۔ میں آپ کی خدمت میں آفتاب بھر کر لایا، مگر آپ نے انہیں نہیں لیا اور سیدھے آپ مدرسہ میں تشریف لے گئے۔ مدرسے کا دروازہ آپ ہی سے کھلا، پھر آپ ہی سے بند ہو گیا۔ آپ باہر نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ اس کے بعد آپ بغداد کے دروازے پر پہنچے، یہ دروازہ بھی آپ ہی سے کھلا، پھر آپ ہی سے بند ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ایک شہر میں پہنچے جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں پہنچ کر آپ ایک مکان میں داخل ہوئے جو کہ آپ کے مسافر خانے سے شبیہ تھا۔ اس مکان پر 6 لوگ تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ ذرا آگے چلے گئے، اس میں ایک کھمبے کے پاس ٹھہر گیا۔ یہاں سے میں نے نہایت پست آواز سے کسی کرانے کی آوازیں سنی۔ کچھ منٹ بعد یہ آہٹ بند ہو گئی۔ اس کے بعد جہاں سے یہ آہٹ سنائی دیتی تھی ایک شخص اس طرف گیا اور وہاں سے ایک شخص کو کندھے پر اٹھا لایا۔ اس کے بعد ایک اور شخص جس کی مونچھیں دراز تھی، سر برہنہ تھا، آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کو کلمہ شہادت 3 دفعہ پڑھا کر اس کی مونچھیں تراشی، اسے ٹوپی پہنائی اور محمد اس کا نام رکھا اور فرمایا مجھے حکم ہوا ہے یہ شخص متوفی کا قائم مقام ہوگا۔ ان سب نے کہا بصر و چشم۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوا۔ ہم تھوڑی دور چلے تھے، بغداد کے دروازے پر پہنچے۔ جس طرح پہلی دفعہ دروازہ کھلا بند ہوا، اسی طرح اب بھی دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ اس کے بعد آپ مدرسہ تشریف لے اور مکان میں چلے گئے۔ جب صبح کو میں نے آپ سے سبق پڑھتے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے آپ کو قسم دلا کر پوچھا کیا واقعہ تھا؟ آپ نے فرمایا یہ جو شہر تم نے دیکھا یہ نہاون تھا، جو کہ اطراف اور قرب و جوار میں ایک شہر کا نام ہے، اور یہ 6 اشخاص ابدال ونجا میں سے تھے، اور 7ویں شخص جس کی آہٹ سنائی دیتی تھی یہ بھی انہی میں سے تھے، اور اس وقت وہ وفات پانے والے تھے۔ اس لیے میں ان کے پاس گیا، اور جس شخص کو میں نے کلمہ شہادت پڑھایا وہ نصرانی اور قسطنطنیہ کا رہنے والا شخص تھا۔ مجھے حکم ہوا تھا کہ وہ شخص ان کا قائم مقام ہوگا، اس لیے وہ میرے پاس لایا گیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، اب وہ ابدال و انجا میں ہے۔ اور جو شخص اپنے کندھے پر ایک شخص کو لایا تھا وہ ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ آپ اسے لے کر آئے تھے تاکہ وہ متوفی کا قائم مقام بنایا جا سکے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد آپ نے مجھ سے اس بات کا عہد لے لیا کہ میں آپ کی زیست تک اس کا واقعہ بیان نہ کروں، اور فرمایا تم میری زندگی میں کسی راز کو افشا مت کرنا۔ ابو سعید بغدادی بیان کرتے ہیں 537 ہجری کا واقعہ ہے، میری ایک دختر مسمات فاطمہ ایک خانہ کی چھت پر گئی تو اسے کوئی جن اٹھا کر لے گیا۔ اس کی ہنوز شادی نہیں ہوئی تھی، 16 برس کا اس کا سن تھا۔ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم بغداد کے محلہ کرخ کے ویرانے میں جا کر 5ویں ٹیلہ کے نزدیک بیٹھ جاؤ، اپنے ارد گرد حصار کھینچ لو۔ حصار کھینچتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم علی لیلۃ عبد القادر پڑھو۔ جب نصف شب گزرے گی تو تمہارے پاس سے مختلف صورتوں میں جنات کا گزر ہوگا، تم ان میں سے کچھ خوف بالکل مت کھانا۔ پھر صبح کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہارے پاس ان کے بادشاہ کا گزر ہوگا، وہ تم سے تمہاری ضروریات دریافت کرے گا، تم ان سے کہنا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد تم اپنی دختر کا واقعہ بیان کر دینا۔ ابو سعید عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں آپ کے
حسب ارشاد ویرانہ میں جا کر حصار کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہاں سے جنات کے متعدد گروہ کا ہیبت ناک صورتوں میں گزر ہوتا رہا، مگر میرے پاس حصار کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ آخر ایک لشکر کا گزر ہوا، ان کا بادشاہ گھوڑے پر سوار تھا، وہ میرے سامنے آ کر ٹھہر گیا، مجھ سے پوچھنے لگا تمہیں کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جب اس نے آپ کا نام سنا گھوڑے پر سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا، اسی طرح اس کے ساتھ اس کا لشکر بھی نیچے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اچھا پھر انہوں نے تم کو کس لیے بھیجا ہے؟ میں نے اپنا قصہ بیان کیا۔ اس نے اپنے تمام لشکر سے دریافت کیا کہ ان کی دختر کو کون اٹھا کر لے گیا ہے، تو ان سب نے کہا معلوم نہیں کون لے گیا۔ اس کے بعد جن لایا گیا اور کہا گیا یہ چین کے جنات میں سے ہے، دختر اس کے ساتھ تھی۔ اس بادشاہ نے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ تو اسے قطب وقت کی رکاب داری میں سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ دختر مجھے اچھی لگی تھی اس لیے میں اس کو اٹھا کر لے گیا۔ بادشاہ نے اس کا کلام سنتے ہی اس کی گردن اڑا ڈالی اور لڑکی کو میرے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میں نے بادشاہ سے کہا آج کے سوا مجھے آپ لوگوں کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تابعداری کرنا معلوم نہ تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بے شک شیخ عبد القادر جیلانی ہم میں سے تمام سرکش لوگوں پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے وہ آپ کے خوف سے بھاگ کر دور دراز مقام پر جا بسے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو قطب وقت بنا دیتا ہے تو جن و انس دونوں پر اس کی حاکمیت بھی دیا کرتا ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی آمد۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی گھومتے پھرتے اسی باغ کی طرف آن نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا، کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باادب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا۔ آپ کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، دندانے مبارک سے چبا کر خواجہ معین الدین چشتی کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجابات دور ہو گئے۔ آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا، تعینات کے حجابات سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا، دل قابو سے باہر ہو گیا، طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر کے بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی دکھا چکے تھے، اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کی ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی، اور دنیا اور دولت دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی۔ آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا اور خود معمولی ساز راہ لیا اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر باد کہہ کر چل دیے۔
محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کیا کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو چکے تھے۔ اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صغیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانح نگار نے قلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی، مگر سادات خراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھلا کیوں کر ان پڑھ رہ سکتے تھے۔ حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں، کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروجہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی، اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں۔ بہرحال بخارا پہنچنے سے پہلے آپ نوشت خواندند سے واقف ضرور تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بخارا کے تمام علماء فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ تذکروں اور سوانح عمری کے مطالعہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمند طے کیا، مگر آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا حسام الدین بخاری کی درسگاہ سے آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ 23 سے 24 برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تزکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا، مگر قلب جس تسکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی، اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزویں دل میں چوٹکیاں لے رہی تھی اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا، عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا، محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی، آپ جانب عراق روانہ ہوئے۔ قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات ہوئی، اور 15 دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے ہاں قیام فرمایا۔ سبحان سے روانہ ہو کر سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ انہوں نے بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے، خلق اللہ آپ سے فیض یاب ہو گئی۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ بغداد میں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیارت۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا، اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا، اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ جب میں نے اس جانب دیکھا، آپ نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے۔
آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا میں اسلام قبول کروں۔ اسی دوران میرے دل پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بڑی شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اس سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الکیمانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں۔ ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت ابو الحسن علی سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک جماعت کثیر کے ہمراہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی زیارت باسعادت کے لیے روانہ ہوا۔ اسی دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجھ سے کہتے رہے میں حضور سیدنا غوث اعظم سے ان کی سفارش کروں گا۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملاعب القواس فرماتے ہیں رستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا۔ مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے اور بول و براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا۔ حسن اتفاق کے حضور سیدنا غوث اعظم سے بھی رستہ میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن علی فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ تمام موجودہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو ازراہ عقیدت چومنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرہ پر داڑھی نمودار ہو چکی تھی اور اس نے آپ کے دست حق پر توبہ کی، پھر اس کا شمار نیکوں میں ہوا۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قابض ہو جائیں، مگر ان سے کہنا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا۔ آپ نے بیان فرمایا میں نے ان سے کہا تو وہ نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب غازی مصر پہنچے تو ان کو شکست ہوئی۔ شیخ زین الدین فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر کر دیا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفیض ہونے لگے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد ہو۔ آپ نے مراقبہ میں جا کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی، غیب سے ندا آئی اس کے ہاں اولاد نہیں، آپ اس کے حق میں دعا جاری رکھیں، یہاں تک کہ غیب سے آپ کو ندا آئی کہ ہم نے آپ کی دعا کی بدولت اس کو 7 لڑکے عطا فرمائے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں یکے بعد دیگرے 7 لڑکوں کی دعا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت شیخ ابو الخیر منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو حسن اور شیخ خلیل بن احمد اور شیخ ابو عبداللہ
کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو قائد نے کہا میں مجاہدی کی قوت چاہتا ہوں۔ شیخ ابوالزاد نے کہا کہ میں خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ وقت چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا کہ میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر محفوظ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلدی پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئی ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو سعود فرماتے ہیں حضرت شیخ حماد دباس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ قافلہ تیار ہے، میرے پاس 700 دینار کا مال ہے۔ حضرت شیخ حماد دباس نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت حماد عباس کی بات سن کر وہ تاجر حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حماد باس کی بات بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ، میں تمہارا ضامن ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر شام پہنچا۔ اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا۔ وہاں ایک مقام پر اس نے 1000 دینار رکھ دیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا عرب بتوؤں نے ایک قافلہ لوٹا ہے، قافلہ کے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے جس میں وہ شامل ہے۔ اس کے بعد وہ بیدار ہوا، گھبرا کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے 1000 دینار رکھے تھے۔ اس کے دینار وہیں پر رکھے اس کو مل گئے۔ دینار لے کر واپس قیام گاہ پہنچا، بغداد شریف واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ تاجر بغداد شریف واپس پہنچا تو پہلے حضرت حماد باس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا۔ وہ تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حضرت حماد باس کی بات کی تصدیق کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی۔ سب چھوٹے بڑے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس نے 360 اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ اس شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے ہو، مگر میں تمہیں اللہ کے اذن میں مقبول بنا سکتا ہوں۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم نے اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم سے پہلے بھی 360 اولیاء اللہ اس کے لیے سفارش کر چکے ہیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ یا الہی تو مردود کو مقبول، مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے۔ اگر تیری منشا یہی ہے تو نے اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ غیبی ندا آئی اے عبد القادر، اسے میں نے تمہارے سپرد کیا، تم اسے جو چاہے بنا دو۔ چنانچہ آپ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازہ پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا آپ نے فرمایا اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ میں نے اس جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔
ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حاضرین کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ اسی دوران میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اسی سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضور سیدنا عیسیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، بغداد چلے جاؤ، شیخ عبد القادر کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الحکیمانی سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کس مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں گے۔ ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابی طاہر سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا تو دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قبضہ ہو جائے، مگر ان سے کہنا کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ میں نے ان سے کہا تو وہیں نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا تو میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار پایا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر فرمایا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث کے مطابق قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفید ہونے لگے۔ حضرت شیخ ابو الخیر سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو محمد حسن، شیخ ابو قاسم، شیخ ابو حفظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعید نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابن قائد وانی نے کہا کہ مجھے مجاہدے کی قوت عطا کر دیجئے۔ شیخ بزاز نے کہا خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ شیخ خلیل نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے موت نہ آئے، یہاں تک کہ مجھے مقام قطبیت پر فائز کیا جائے۔ شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں محبت الہی میں استغراق چاہتا ہوں۔ شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو مفتوح نے کہا کہ میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلد پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئی ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو اسعد عبداللہ سے مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 برس تھی۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس 5واں ٹیلا کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو۔ دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علی نیت عبد القادر کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات بڑھے گی جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ مت ہونا۔ جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ جماعت کے ہمراہ گزرے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا، تو اسے بتانا عبد القادر نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے۔
ابو سعید فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی، آپ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرے مگر دائرہ کے نزدیک کوئی نہ آ سکا، یہاں تک کہ صبح جنوں کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، میری حاجت پوچھی، میں نے اسے حضور سیدنا غوث اعظم کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا اور اپنی حاجت بیان کی۔ میری بات سن کر وہ بادشاہ گھوڑے سے اترا، زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرہ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہوئی جماعت بھی بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا، جاؤ، جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں کر پیش ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکش جن کو سر قلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث اعظم کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ جب اللہ عز و جل کوئی کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرما دیتا ہے۔ تفریح الخاطر میں منقول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم کے وصال کے بعد ایک شخص جو کہ عرصہ دراز سے مرشد کامل کی تلاش میں تھا اور وہ آپ کا شورا سننے کے بعد آپ کی خدمت میں بغداد شریف پہنچا۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں تو وہ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آداب زیارت بجا لایا۔ آپ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت فرما دیا اور اس کی جانب خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت ابو بکر ارکیمی فرماتے ہیں میں ابتدائی عمر میں شتر بانی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس شخص کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ عنقریب مر جائے گا۔ اس نے مجھے ایک چادر اور 10 دینار دیے اور فرمایا یہ میری امانت، تم بغداد شریف واپس جا کر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ حضرت ابو بکر الکیمی فرماتے ہیں کہ میں اس وصیت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں جب بغداد شریف تشریف لایا تو لالچ میں پھنس گیا۔ میرے دل میں خیال آیا ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے، چنانچہ میں نے وہ چادر اور 10 دینار اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، میری ملاقات حضور سیدنا غوث اعظم سے ہوئی۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تم نے 10 دیناروں کے لیے بھی اللہ کا خوف نہیں کیا، میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی آمد و رفت بھی ختم کر لی۔ حضرت ابو بکر ارکیمی فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا میں نے وہ چادر اور 10 دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور معافی کا خواستگار ہوا۔ واللہ عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رقت آمیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے با جماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمایاں ہیں
नूरानी चमकते हुए चेहरे वाले हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। इनको बोला जाए जो फरमाइश हमें करनी है इनसे कर दें, क्या ये हमें डांटेंगे तो नहीं? तो कुछ समझदार बच्चे हम जुबान हुए और कहा, नहीं नहीं, ये जो बाबा है ना बहुत अच्छे हैं, इनसे जो कुछ कहोगे इन्होंने वो हमारी बात पूरी करनी है। हम इनसे एक मीठी और लजीज चीज आज मंगवाते हैं। तो इनमें से एक बच्चा जो सबसे बड़ा था पास आया और कहा, बाबा मेरी बात सुने। आपने बहुत प्यार और शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा कहो। उसने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। आपने फरमाया कि कहो बेटा क्या चाहते हो। वो कहने लगा कि मुझे आप इस फिला जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं, मेरा खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं चला जाता, लेकिन बाबा मेरी बारी आने वाली है, जब तक मैं जलेबी लेकर वहां आऊंगा मेरी बारी चली जाएगी। आप रहमतुल्लाह अलैह वहां के मशहूर बुजुर्ग बड़े सरदार लोग हैं। आपके खादमीन आपके नौकर बनने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। इधर वो बच्चे आपके रुतबे को भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप कौन सी शख्सियत है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वो बच्चा कहता है कि बाबा मुझे जलेबी ला कर दे दें। बाबा जी ने कहा कि ठीक है मैं ला कर दे देता हूँ। आपका एक मुरीद आपके पास आया और कहा, हजरत आप क्यों इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं, आप इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी ला रहे हैं। हजरत आप पर मेरी जान कुर्बान हो, मैं इस बच्चे को जलेबी लाकर दे देता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने हाथ के इशारे से मना फरमाया और कहा, इसने मुझसे कहा है ना तो मैं ही इसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह इस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए और जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी दुकान में तशरीफ ले गए तो वो खुशी खुशी से झूमने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस जलेबी वाले से जलेबी ली। उसने खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वो आदमी लगभग 70 साल का था। इस बुढ़ापे में भी वो काम करने पर मजबूर था। इसकी आंखों में आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर आंखों से आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरी दुआ सुन ली। आपने मेरी दुकान में कदम रखे तो कई दिनों से आपके इंतजार में यहाँ बैठा हुआ था। मैं जानता था कि आप जरूर मेरी दुकान पर तशरीफ लाएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हें कैसे पता था कि मैं तुम्हारी दुकान पर आऊंगा? वो कहने लगा कि हजरत अरसा हुआ है, कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा था। मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा था। फाकों तक की नौबत आ गई थी। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की थी। इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद तो दी लेकिन इनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में चले जाओ, वहां पर कोई एक फकीर है, उससे दुआ कराओ। वो जिसके लिए दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि इस आदमी के कहने पर इस फकीर से मिलने चला गया। इसकी तलाश करके मैंने उससे कहा, तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए और मेरे रिस्क में बरकत हो जाए और तंग दस्ती दूर हो जाए ताकि मैं बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। फकीर मुझे देखकर कहने लगा कि तुम पीराने पीर गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते? मैंने कहा मैं नहीं जानता। वो कहने लगा, हैरत है कि तुम्हें ये पता नहीं कि तुम उनको जानते ही नहीं कि वलियों के सरदार हैं। मैं तो बहुत छोटा सा फकीर हूँ, मेरी दुआओं में इतना असर नहीं कि वो गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिसके लिए भी दुआ करें उसका बेड़ा पार हो जाया करता है। और जब इस दौर में गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद मौजूद है तो फिर हमारा क्या मकाम होगा इनकी दुआ के आगे? हमारी दुआ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, अगर ये बात है कि आपसे बड़ा कोई बुजुर्ग है तो मुझे बताइए कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहाँ मिलेंगे और मैं कहाँ जाऊं उनसे मिलने के लिए? वो कहने लगा कि वो जीलान में है, तुम उधर जाओ, हमारी क्या जरूरत कि आपके लिए दुआ करें। आप रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ फरमाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है और इसको कहीं बोल जाने की जरूरत नहीं होती। हजूर जब इस फकीर ने मुझे ये बात कही तो फौरन जीलान शरीफ में आ गया और यहाँ पर मैंने आपकी तलाश शुरू की। आज देखिए आप खुद ब खुद मेरी दुकान पर तशरीफ लाए हैं। अब देखिए कि आपके आने से कैसा नूर मेरी दुकान में आ गया है।
حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ پاک میری زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھما دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے، دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اس سے تو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا۔ یہ دیکھ کر مریدین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی پرورش نہایت ہی بابرکت ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ابتدا میں گوشہ نشینی اختیار کی اور خود کو دنیاوی غلاظتوں سے پاک رکھا۔ آپ نے 51 برس کی عمر میں شادی کی۔ جب آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا جب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت دی تو میں نے نکاح کر لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ کی راتیں جاگ کر گزرتی تھی اور ساری رات آپ مراقبہ اور مشاہدہ میں گم رہتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سجدہ کو دراز کرتے تھے اور بیٹھ کر مراقبہ فرماتے تھے۔ اسی دوران آپ کا جسم مبارک نورانی شعاؤں کے زیر اثر ہوتا تھا اور کئی مرتبہ آپ ان نورانی شعاؤں میں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ حضور شیخ ابو عبداللہ بن حسنین بن ابی فضل فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم کے بعض دہقانی مریدین ہر سال آپ کے لیے گیہوں بوتے تھے اور جائز طریقہ سے اسے پالتے تھے۔ پھر آپ کے بعض مریدین اسے پیستے، آپ کے لیے ہر روز 4 یا 5 روٹیاں پکاتے اور شام کو آپ کے پاس روٹیاں لے کر آتے تھے۔ آپ حاضرین میں ایک ایک ٹکڑا تقسیم کر دیتے اور جو بچ جاتا وہ اپنے لیے رکھ لیتے تھے۔ حضرت شیخ خضر حسینی سے منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے ایک شکستہ دل فقیر کو دیکھا۔ آپ نے اس سے اس کی کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں آج دریا کے کنارے گیا اور ملاح سے کہا کہ وہ مجھے دریا کے پار لے جائے۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں اپنے اس افلاس کے سبب پریشان اور شکستہ دل ہوں۔ ابھی اس فقیر کا کلام جاری تھا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 30 دینار آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے وہ دینار اس فقیر کو دے دیے اور فرمایا کہ اس ملاح سے کہنا کہ کسی فقیر کا سوال رد مت کیا کرے۔ حضرت شیخ معمر کا بیان ہے کہ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے زیادہ کسی کو درگزر فرمانے والا نہیں دیکھا۔ آپ کی عطا کا یہ عالم تھا کہ ایک محفل میں 400 لوگوں کو ولایت کے مقام اعلیٰ تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور بیواؤں کی حاجت روائی کرنا آپ کا معمول تھا۔ جب کسی بیمار کے متعلق سنتے فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ فقراء کو آپ کے در سے بغیر سوال کیے عطا ہو جایا کرتا۔
حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ مخلوق سے کنارہ کشی سے قبل علم حاصل کرو، کیونکہ جو شخص علم کے بغیر عبادت کرتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ شمع شریعت اپنے ہمراہ لے کر علم کی روشنی میں عمل کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی کا وارث بنا دے گا جس سے تم ناواقف ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تمام اسباب و ذرائع سے تعلق منقطع کر کے رشتہ داروں اور احباب سے جدائی اختیار کر لو، تاکہ تم اپنے زہد کی وجہ سے اپنے قوت باطنی اور اپنے حسن ادب کا مشاہدہ کر سکو۔ خدا کے علاوہ تمام عالم اسباب سے اس خوف سے منقطع ہو جاؤ تاکہ تمہاری شمع معرفت نہ بجھ جائے، اور جب تم 40 دن ایک چلہ اپنے رب کے لیے مخصوص کر دو گے تو تمہارے قلب سے حکمت کے چشمے جاری ہو جایا کریں گے اور تم معرفت الہی کی تپش کا مشاہدہ کرنے لگو گے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شجر قلب پر محسوس کیا تھا۔ اس کیفیت کے بعد تم اپنے نفس و خواہش، اپنے شیطان، اپنی طبیعت اور اپنے وجود سے کہو گے کہ ٹھہر جا، میں نے اس آگ کا مشاہدہ کر لیا ہے جو قلب موسیٰ علیہ السلام سے روشن ہوئی تھی۔ اس کے بعد تمہارے قلب میں باطن سے یہ آواز آنے لگے گی کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو، میرے غیر کی اطاعت سے گریزاں ہو جاؤ، میرے سوا کسی سے تعلق مت رکھو، میری معرفت حاصل کر کے میرے غیر کو فراموش کر دو، غیر سے اعراض کر کے صرف میرے علم، میرے قرب، میرے ملک اور میری سلطنت کی جانب متوجہ رہو۔ جب تمہیں بقائے الہی حاصل ہو جائے تو تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام جاری ہو جائے گا اور تمہارے حجابات رفع ہو کر قلب سے قدورت زائل ہو جائے گی اور نفس کو مکمل سکون حاصل ہوگا۔ پھر جب اس کے الطاف غالب آ جائیں تو تمہیں خطاب کیا جائے گا، اے قلب فرعون، نفس کی طرف توجہ کر اور ان کو راہ ہدایت پر چلا، میری جانب آ جا اور ان سے کہہ دے کہ میرا ہی اتباع کریں، پھر انہیں رشد کے راستے پر ہدایت کر کے ان سے تعلق قائم کر، اس کے بعد پھر قطع تعلق کر کے دوبارہ استوار ہو کر آ جا اور اسی طرف استوار ہو کر دیکھتا رہے۔ حضرت شیخ معمر سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے، اسی دوران چھت سے 3 مرتبہ مٹی گری، 4تھی مرتبہ ایسا ہوا تو آپ نے جلال میں آ کر اس جگہ دیکھا جہاں سے مٹی گر رہی تھی، اسی دوران ایک چوہا اس جگہ سے نیچے گرا اور مر گیا اور یہ چوہا ہی وہاں سے مٹی کو کھود رہا تھا۔ حضرت شیخ عمر بن مسعود فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم فرما رہے تھے، اسی دوران ایک چڑیا نے آپ کی قمیض پر بیٹ کر دی، آپ نے جلالی نظروں سے چڑیا کو دیکھا، چڑیا اسی وقت نیچے گری مر گئی، آپ نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد قمیض کے اس حصے کو دھویا، پھر اپنی قمیض سے مبارک اتار کر مجھے دی اور فرمایا اس کو فروخت کر کے اس کی رقم کو خیرات کر دو، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب اس کے مرنے کے بعد اس کو دفن کیا گیا تو قبر میں منکر نکیر نے سوالات کیے، تو اس نے ہر سوال کے جواب میں شیخ عبد القادر کہا۔ منکر نکیر نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب کو پیش کیا تو حکم ہوا، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے لیکن یہ میرے محبوب جو کہ صادقین میں سے ہیں ان سے محبت رکھتا ہے۔